الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ سیرت کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے اوپر ایمان کی بات کہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو انشاءاللہ جو کتاب ہم لوگ سیرت کے موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے الرحیق المختوم۔ سب سے پہلے میں کتاب شیئر کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ ذرا تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کو پڑھیں گے۔ شاید اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تو ایسے میں اپنے طرف سے کتاب آج پڑھوں گا، اور جو باتیں ہم لوگ آج کی اس درس میں سنیں گے، الرحیق المختوم یہ کتاب ہمارے ساتھ رہے گی اس سارے درس میں۔ تو اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی اور یہ کتاب کے تعلق سے آج کی اس درس میں کچھ مختصر سی باتیں ہم سنیں گے کہ یہ کتاب کون سی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب میں کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کوئی کسی بھی زندگی، کسی کی بھی زندگی، آپ کی زندگی ہے یا کسی اور کی زندگی، خاص کر یہ لفظ جیسے آپ کسی کا بایو ڈاٹا بناتے ہیں، سیرہ ذاتیہ کہتے ہیں، ایک آدمی کی پرسنل زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی جو آپ اور ہم پڑھیں، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں۔ تو پہلی چیز کیا ضروری ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا۔ ایمان اس میں داخل ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ جانیں اور پڑھیں۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت اللہ سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی محبت کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کیوں سننا چاہتے ہیں، بہت سارے انبیاء کے تعلق سے ہم نے سنا گزشتہ درسوں میں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیوں بہت سارے انبیاء کے آپ نے سنا، ہمارے ساتھ درسوں میں تھے، بہت سارے انبیاء کے تعلق سے ہم نے زوم کی کلاسیں لی۔ تو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں
ایک بات ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اگر آپ جانیں گے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیسے سلوک، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں بنا سکیں۔ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں گے اپنی تجارت میں۔ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اور مثالی باپ تھے، تو آپ ایک بہترین مثالی باپ بنیں گے۔ اور آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تو ویسے آپ سب کے ساتھ سلوک کریں گے۔ آپ اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ دوستو عزیزو، اسی لیے ہم سیرت بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اولا ہے، تو ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا ہم سیرت کو پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کیے ہوئے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اور ہم سیرت پڑھیں۔ سیرت پڑھنے کے یہ فوائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتائیں گے کہ آج کے اس درس میں کہ کچھ ضروری باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ایک تعلیمی درس ہے، وعد و بیان نہیں ہے کہ میں زور زور سے تقریر کروں آپ سنیں، اس میں سوال و جواب بھی ہوتا ہے، آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی ہم اس درس میں دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں الرحیق المختوم، اس کتاب کا نام ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا 1970 میرے خیال سے 76 تقریباً 1976 رابطۃ العالم الاسلامی جو مکہ مکرمہ میں ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ سیرت کے ٹاپک پر کوئی بھی اچھی کتاب لکھے گا تو رابطہ مسلم لیگ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے پرائز دیا جائے۔ تو دنیا سے 1000 سے زائد مضامین، رسالے، کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں اردو، انگریزی، بہت سارے لینگویجز میں بھی تھی۔ تو اس میں سے ایک کتاب تھی جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کو پہلا انعام 50,000 ریال پہلا انعام دیا گیا اس کی طرف سے، رابطۃ العالم الاسلامی مکہ المکرمہ، یعنی 50,000 ریال۔ تو اصل میں شیخ جب اپنے دیواجے میں لکھتے ہیں، یعنی پری نوٹ میں، کہ انعام کا معاملہ نہیں تھا، یہ تھا کہ ایک کام ہو جائے، سیرت پر ایک کتاب لکھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جائے۔ تو ایک کتاب عربی زبان میں لکھی، الرحیق المختوم کس میں لکھی گئی؟ عربی زبان۔ تو جو میں نے ترجمہ آپ کو بھیجا ہے اس میں عربی میں بھی ہے، تمل میں بھی ہے، انگلش میں بھی، The Sealed Nectar،
انگلش میں بھی ہے، آپ جو بھی کتاب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ تمل جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پڑھیں۔ یہ خاص چیز کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب، پوری کتاب 600 پیجز، 600 سے اردو میں جو ہے 600 صفحے، تو ہم لوگوں نے کتنے دن کا رکھا؟ 120 ڈیز، 120 ڈیز میں ہم کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ کتاب لکھتے ہوئے شیخ نے شروع میں لکھا کہ انہوں نے اتنا لمبا نہیں لکھا کہ لوگ بیزار آ جائیں، اتنا شارٹ مختصر نہیں لکھا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ شیخ نے اس کو ایسے کیا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور جہاں اختلافی مسائل آئے، مطلب کوئی ایسا واقعہ آیا جس کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ باتیں کہیں، تو شیخ نے جو راجح مسئلہ ہے، راجح باتیں اسے پیش کر دی۔ تو آپ لوگ بھی جو میں کہوں کتاب میں پڑھو، اسے آپ سن کر اپنے دل کو اطمینان کر لیں۔ آپ بھی اگر ایسے جائیں تو ہمارا درس بھی کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا۔ 120 دن میں ہم کیا نہیں کر سکیں گے، اس کو ختم نہیں کر سکیں۔ تو راجح بات ہے، اس کو شیخ نے پیش کیا، اسی بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جو شیخ نے لکھا ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ جب یہ کتاب وہ لکھ رہے تھے تو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے، جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے۔ کتاب لکھنے سے پہلے نہ تو انہوں نے مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا، سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی پہلے دیکھ کر آتا ہے، لیکن کتاب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے صاحب کتاب نے خود جا کے دیکھا ہو، ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کے اندر دی تھی۔ کب وہ مکہ مدینہ گئے؟ کتاب لکھنے کے بعد جب پرائز کا اعلان ہوا، تو جب پرائز میں انعام لینے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ شیخ ماشاءاللہ مدینے میں رہے، شیخ کے ساتھ ہم لوگ مدینے میں رہے، جگہ جگہ دعوتی شیخ کے ساتھ ہم جاتے رہے۔ تو اس طرح سے اس کتاب سے مجھے خاص والہانہ شغف ہے، محبت ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب سے محبت رکھیں، اور یہ بک جب تک ختم نہ ہو جاتی آپ یہاں سے کیا ہوں، آپ بھی یہاں سے کیا نہ ہو، جدا نہ ہو۔ ایک کتاب کو پڑھنے کا ہم نے عزم کیا ہے، تو باہمت مرد وہ ہوتے ہیں جو شوق اور جذبے کے ساتھ جب کام شروع کرتے ہیں تو کام ختم بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے بے ہمت ہو جائیں کہ درمیان میں بھگوڑے بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ شیطان کبھی کبھار بہت زیادہ مصروف بنا لیتا ہے، ہم اتنے یہ بھی نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایسا نفع بخش علم بنائے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی، پہلا درس ہے، اس لیے کچھ باتیں انشاءاللہ کل سے اس کو اور مزید بہتر بنانے کی میں بھی کوشش کروں گا۔ اس کو لیپ ٹاپ میں، ٹیب کے بجائے لیپ ٹاپ میں لانے کی کوشش کروں، تاکہ آپ اس کو بہتر شکل میں سمجھ سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے یہاں کتاب کی شیئرنگ مشکل ہو رہی ہے، شاید میں نہیں سمجھ پاتا ہوں ٹیب میں کیسا شیئر کرنا ہے۔ تو جو لوگ انشاءاللہ کل سے ہم لوگ اس کو شیئر کر لیں گے، اور جن کے پاس بک ڈاؤن لوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو یہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سیرت پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کیا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اور آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب جب شروع ہوئی تو شروع میں مقدمہ بتایا گیا، یعنی مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کب لکھی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ 1 سال ٹائم دیا گیا ہے کتاب کے لکھنے میں۔ پوری دنیا سے 1000 سے زائد 186
किताबें वहाँ पहुँची मक्का, और उसमें से मतलब 182 किताबें कुछ ऐसी हुई जिसको मुकाबले में शामिल किया गया। तो उसमें से शेख की पहली किताब थी जो पहला इनाम उसको हासिल हुआ, और एक दूसरा इनाम शायद इंग्लिश की बुक को मिला, वो भी हिंदुस्तान ही के थे। तो ये किताब अरबी से उर्दू में तर्जुमा हुई और ये तर्जुमा हमारे साथ है। और किताब मतलब 8 बजे तक हमारा दर्स होता है, 7:15 से 8 o'clock 8 बजे तक हमारा दर्स होता है। तो आज की इस दिन में हमारे पास आधा घंटा बाकी है, तो इस आधे घंटे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शेख ने जो शुरू किया उर्दू किताब में पेज नंबर 33। तो कैसे करेंगे भाई, क्या अरबी से पढ़ा जाए या उर्दू से पढ़ा जाए या इंग्लिश से पढ़ा जाए? उर्दू आता होगा, इंग्लिश आता होगा। अच्छा, तो आप जैसे आपका मन आता है ऐसे देख लें। मैं सिर्फ उर्दू में जो टाइटल है मैं बोल देता हूँ, आप उसको इंग्लिश में तलाश करें। आपके पास है, डाउनलोड है वो। तो जो लोग हमारे साथ बैठे हैं सबसे कहूँगा कि ग्रुप में शामिल करके सारों को आप, मैंने सारे किताबें मैंने ग्रुप में भेजा है। सबसे पहली चीज़ जो आज के इस दर्स में हम पढ़ेंगे, अरब। अरब किसे कहते हैं? अरब का मतलब क्या है? हम लोग सुनते हैं ये अरबी है, अरब वाले हैं, अरब एक जगह का नाम है। तो शेख ने वहाँ से शुरू किया कि अरब किसे कहते हैं, महल वक़ूअ और कौमें। अरब कहाँ पड़ता है, अरब की सरजमीन कहाँ पड़ती है, ये कहाँ है, और वहाँ क्या क्या ट्राइब, क्या क्या कौमें बसती हैं। यानी हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग न दोस्तों के बारे में जानते हैं न दुश्मनों के बारे में जानते हैं। रोज़ाना हम पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उसकी तफसीर में जब जाते हैं अल मग़ज़ूबि अलैहिम कौन है, वलद्दाल्लीन कौन है, मालूम है यहूद और नसारा है, और समझते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि यहूदी किस किताब की तिलावत करते हैं? हमको मालूम है? आप लोगों में से किसको मालूम है? रफीक भाई, रफीक एक मतलब मेरे सामने जितने बैठे हैं इसमें गिने चुने 2-3 को मालूम होगा। हमारे इदरीस भाई हैं, रफीक भाई हैं। यहूदी किस किताब की तिलावत करते हैं, उनकी क्या क्या अकायद हैं, उनकी इबादतें कैसी हैं, जानकारी होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। और नसारा की उनके पास कितने अनाजील हैं, उनकी क्या अकायद हैं, क्या क्या, ये सारी बातें। न दुश्मनों की खबर है न दोस्तों की खबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, अरब कहाँ हैं, वहाँ कितनी कौमें बसती थी, ये सारी बातें हमको मालूम होना चाहिए। उसी बात का जिक्र उन्होंने किया। अरब कौमें, वो कौमें कितनी हैं, अरब मुस्तअरबा, अरब की कौमों की ये बताया उन्होंने, उसकी लिस्ट। और उसके बाद वहाँ क्या हुकूमतें और सरदारियाँ उस ज़माने में चलती थी, किस किस की हुकूमत चलती थी, ये कौमें किस किस की हुकूमत में रहते थे। तो मालूम है कि अरब, यमन भी वहाँ है एक मुल्क, आप यमन जानते हैं, यमन में भी बादशाहत थी। हिरा वो एक बादशाहत थी। शाम एक बड़ा सा मुल्क था, आज का शाम नहीं है, वो ज़माने का सीरिया बहुत बड़े इलाके को घेरा हुआ था। वहाँ कौन सी हुकूमतें थी उसका जिक्र किया। हिजाज जो आज मक्का, मदीना, रियाद जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो हिजाज कहलाते थे। वहाँ क्या, या आसपास की जो ममालिक हैं वहाँ कौन सी हुकूमत थी। और उसके बाद वहाँ की सियासी हालत क्या थी। सियासी हालत मतलब पॉलिटिकल हालत क्या थी, वहाँ कौन सी हुकूमत। और इसी तरह एक तो था जोग्राफिया वहाँ का, वहाँ कौन से कौमें थी, क्या थी, वो सारी चीज़। और एक चीज़ उन्होंने बयान किया कि वहाँ उस ज़माने में क्या क्या दीन और मजहब चलते थे। आज आपको हिंदुस्तान के बारे में पूछें तो आप बोल सकते हैं या बहुत सारे दीन हैं, बौद्ध मत है, जैन मत है, इस्लाम है, बहुत सारे दीन हैं, अलग अलग दीन जो भी हैं आप बता सकते हैं। और इसी तरह
उस ज़माने में दीन इब्राहिमी भी था, सल्लल्लाहु दीन इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, लेकिन उसमें बहुत सारी बिदातें आ गई थी, बहुत सारी बिदातें उस दीन में आ गई थी। उन बिदातों का भी जिक्र किया गया, कैसी कैसी बिदातें उसमें आ गई थी। और फिर इस किताब में बताया गया कि वहाँ दीनी हालत क्या थी। लोग ओके अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो अभी तो यहाँ तो जैसे बताया गया कि दीनी हालत क्या थी, तो इस सिलसिले में वो कहते हैं, उसके बाद इस किताब में और बातें बतलाई गई हैं। जाहिली मुआशरे की चंद झलकियाँ, उस वक्त का जो जाहिली मुआशरा था उसकी, वो जाहिलियत में लोग क्या क्या करते थे। एक बात बोले, जाहिलियत में लोग क्या क्या करते थे बशीर भाई, जाहिलियत में लोग क्या क्या करते थे? और बच्चे को दफना, माशाअल्लाह, वही चाह रहा। ये तो हम लोग सुनते हैं कि ये बच्ची जैसे पैदा होती, बच्चियों को क्या करते थे? जिंदा दफन कर देते थे। और उर्दू में हमारे साथ पेज नंबर है 5। हाँ, तो इसमें बताया गया कि जाहिली मुआशरे की, मतलब छोटी सी बात पर कई महीने जंगें होती थी, लोग जंगें करते थे, ये जाहिली, उसको शेख ने बयान किया। तो यहाँ देखिए ज़ूम में भी माशाअल्लाह ये फहरिस्त थी। इंशाअल्लाह इसी बातों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके बाद बुक में ले जाइए, हमारे साथ बुक की आगाज़ में इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। ये कि शुरू होती है 34, पेज नंबर 34। देखिए ये किताब हमारे साथ है, जिसमें शेख लिखते हैं, सबसे पहली चीज अरब की ज़मीन, उसका महल वक़ूफ़ और कौमें। सीरत नबी हकीकत में उस पैगाम रब्बानी के अमली परतों से इबारत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों के लिए पेश किया है। सीरत नबी किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी आपके लिए पेश की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें, आपका रहन सहन और आपका अखलाक, सारी चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? सीरत। सीरत किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बोल सकते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इंसानों के लिए पेश किया, इबादत के तौर पर, अखलाक के तौर पर, क़ाइद के तौर पर, सुलूक के तौर पर, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू क्या कहलाता है? सीरत कहलाता है। उसी चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़िंदगी पेश की कि लोगों को तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ लाया। हाँ, नूर की तरफ लाया। तो कहते हैं कि सीरत का ये मुख्तसर सी बातें जब पढ़ी जाती हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, किस इलाके में पैदा हुए, वहाँ कौन सी कौमें थी, इन बातों का भी जानना ज़रूरी होता है। तो अरब का महल वक़ूफ़, अरब के बारे में जब आप कहते हैं तो अरब किसे कहते हैं? तो कहा कि लुग़वी हिसाब से, ज़बान यानी लैंग्वेज के हिसाब से अरब कहते हैं बे आबो, यानी जहाँ पानी ना हो, कोई चीज़ ना हो, उस ज़मीन को कहते हैं। अरब किसे कहते हैं?
ایسی زمین جو بنجر ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، اسے عرب کہتے ہیں۔ تو عرب کے اس کے بعد یہ زمین، وہ تو یہ تھا، تو یہ زمین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا بہت بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں، آپ بھی پڑھے ہیں، ہم تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں شیخ نے اس کے بعد والے صفحے پر عرب قومی، تو عرب قوموں میں کی وجہ سے کہا کہ کون کون سی قومیں عربوں کی پائی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں نسل کے اعتبار سے یہ قومیں 3 قسموں پر بڑھتی ہیں۔ کتنے؟ 3 قوم، 3۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عرب بائدہ ایسی عرب قومیں جو مٹ گئیں، ان کا نام و نشان نہیں، عرب تھی لیکن مٹ گئی، جیسے عاد ہے، قوم ثمود ہے، یہ عرب قومیں تھیں لیکن کیا ہو گئی؟ مٹ گئی۔ اور اسی طرح عمالقہ ہیں، جدیس ہیں، یہ ساری قومیں۔ عرب کی پہلی قسم کیا ہے؟ بائدہ مانے کیا؟ مٹ جانا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری قوم عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل، نام بتایا گیا، یعرب بن یشجب بن قحطان، وہ آدمی تھا، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی، تو انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کون سے ہیں؟ عرب مستعربہ، عرب عاربہ۔ اور ایک قوم ہے عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس طرح سے عرب کتنے ہوئے؟ 3۔ ایک تو جو مٹ چکے، یہ قبیلہ قحطان کے، اور تیسرے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے ایک لوگوں کا تجزیہ پیش کیا کہ عرب عاربہ کسے کہتے ہیں، یعنی قحطانی۔ اتنا ڈیٹیل ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا مختصر کیا یاد رکھیں گے؟ عرب کتنے، بس اتنا یاد رکھیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اگر جاننا چاہیں گے تو یہ سارے قبائل کے ہیں، اسے آپ جان سکتے ہیں۔ عرب مستعربہ کے بارے میں البتہ ہم کو جاننا پڑے، اس لیے کہ ہماری ساری بات کس پر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس گاؤں سے آئے؟ شہر ار، عراق کے ایک گاؤں شہر ار۔ تو ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا شہر چھوڑا، لوگوں نے جب نہیں مانا، بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا شہر چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ نکلے۔ کون بیوی ساتھ تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون بیوی ساتھ؟ اسی لیے تو جانتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکلے تو کون بیوی اور ایک بھانجے یا بھتیجے ساتھ؟ انصر بھائی سنا بھائی بولتے ہیں، ہاں بولیے سارا۔ اور ایک کون پیغمبر تھے؟ ہاں دیکھیے، یہ دونوں تو ساتھ، انہیں دونوں کے ساتھ تو نکلے تھے۔ ہم لوگ پڑھے ہیں، ہم لوگ اصل انبیاء میں پڑھے ہیں، وہ دونوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اور حاجر، اس کے بارے میں اور ایک بیوی جو اس نے ہدیہ تحفے میں دیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ حاجر۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ باندی تھی، لونڈی، حالانکہ نہیں تھی، وہ فرعون کی خود بیٹی تھی۔ وہی بات شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھی ہے کہ وہ کیا تھی؟ فرعون کی بیٹی تھی، باندی لونڈی نہیں تھی۔ یہی فائدہ ہے سیرت پڑھنے کا۔
دیکھیے تو کہتے ہیں کہ یہاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکلے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی دین اور تبلیغ کی دعوت کرتے رہے، اور سارا کے جیسے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت بیوی ہے تو اس نے بدنیتی کا ارادہ کیا، پھر دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے ہدایت دی اور اس نے ہاجر کو کیا کیا، تحفتاً دیا۔ لیکن اس میں چھوٹی سی ایک بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کے بدلے اولاد عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو کس بیوی سے؟ ہاجر۔ اس کے بعد جیسے روایتیں آتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ چونکہ اولاد ان سے نہیں ہوئی، ان سے اولاد ہوئی، تو سارا نے خواہش ظاہر کی، مانگ کیا کہ دونوں کو لے جا کر کہیں کیا کرو، دور چھوڑو۔ وہ جو بچہ پیدا ہوئے ہیں کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو مکے کی کعبۃ اللہ کی اس سرزمین پر آنے کا سبب سمجھ میں آیا؟ اس بچے کو اور عورت کو چھوڑنے کا وجہ کیا تھا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن جیسے انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، لیکن کیا کہا انہوں نے جب پوچھا ہاجر نے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ یہاں چھوڑیں، تو تب اللہ کے نبی نے کیا کہا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں لا کر چھوڑوں۔ تو کہتے ہیں شیخ نے اسی بات کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام سارا اور حضرت ہاجرہ یا حاجر کو لے کر فلسطین سے تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر یا حاجرہ علیہ السلام کی پیٹ سے اولاد نصیب فرمایا، اور وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن اس پر سارا کو جو بے اولاد تھی، ان کے بچے نہیں تھے، بڑی غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت جلا وطن کر دیں، کیا کریں؟ کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیں۔ تو کہاں لا کر چھوڑے ہیں؟ وہ مکے میں لا کر چھوڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ اس کے بعد کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد زمزم کا وہ چشمہ پانی سے پھوٹا اور دونوں نے زمزم پیا، اور قیامت تک وہ زمزم کا پانی نکلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سورۃ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا کہ کیسے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا۔ اور اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام بچے اور بیوی کی خبر لینے کے لیے آتے رہے۔ تو کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 2 مرتبہ آئے۔ تو حدیث میں ملتا ہے، صحیح حدیث سے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایک مرتبہ آئے تو کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ چوکھٹ بدل دو، تو بیوی ناشکری کرتی تھی، تو کہا کہ مطلب یہ تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے باپ اور بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، یا اللہ اس کو تو قبول فرما۔ گھر کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اور پھر ڈر ہے کہ اللہ قبول نہ کرے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بناؤ، اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کے بنانے کو کیا کر، قبول فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حج کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کہا کہ یہ شعائر ہیں، جیسے ہر قوم کے ہر اس کے شاعر ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا حج ہوتا ہے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا جس میں
اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی قبیلہ جرہم تھا. کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ جرہم. تو اس قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام تھے اور کئی سال تک وہ قبیلہ کعبۃ اللہ کی ساری ذمہ داری کیا کرتا تھا؟ سنبھالتا تھا. وہی قبیلہ ساری ذمہ داری سنبھالتا تھا. اسی قبیلے کی نگہدار سے سارے کام ہوتے تھے. تو یہاں ہمارے ساتھ کچھ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پڑھتے ہیں. 39 میرے اردو کتاب میں صفحہ نمبر 39 میرے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر ضرور کیا. لیکن مکہ آئے تھے اور اسی بیچ بچپن میں تو جوان ہونے سے پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس کا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ واقعہ بھی بڑی تفصیل سے ہمارے پاس موجود ہے. تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ کس قبیلے میں ہوئی تھی؟ قبیلے کون سے قبیلے؟ جرہم. کون سے قبیلے میں؟ عربی یہ ہیں. آپ اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیں, کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں یہاں سارے انہوں نے کیا کون کون سی قبیلے وہاں آباد تھی. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں عرب حکومتیں اور سرداریاں. عرب کے اطراف کون سی حکومتیں تھیں؟ کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ جاننا چاہیں گے تو عرب کے تعلق سے جب جانیں گے تو وہاں کون سی حکومتیں تھیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جنہوں نے کہا کہ یمن کی بادشاہی, چونکہ عرب مطلب یمن آس پاس کی ساری زمینیں ہیں, کہا کہ یمن کی بادشاہی. تو یہاں بہت سارے قوموں کا ذکر کیا کہ عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا. قوم سبا کا ذکر قرآن میں ہے. قوم سبا کا ذکر اس کے ذکر میں آتی ہے بات ہم لوگ سیرہ میں پڑھے ہیں. ملکہ سبا کی جو رانی تھی, کس نے ان کو بلایا تھا؟ کئی باتیں اس میں ہیں. سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہدہد جو خبر لے کر آیا تھا, انی وجدتها وقومها یسجدون للشمس, میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو نے آ کر خبر دی. سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف کیا لکھا؟ یہ خط لکھا. اس نے اپنے سارے وزراء سے مشورہ کیا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. بعد میں وہ خود آئی پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کیا. اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور تخت بڑی تیزی کے ساتھ, کسی نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکتی ہیں ہم تخت لا لیں گے. بعد میں وہ تخت بڑی تیزی کے ساتھ لا لیا گیا اور وہ تخت میں انہوں نے کچھ رد و بدل کیا. کہا کہ احاطہ عرشک قالت کأنہ, کہ تیرا عرش ہے, تیرا یہ ہے, ویسے ہی لگتا ہے. تو یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے, توحید کیا چیز ہے, اس عورت کو وہ کیا کرنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے. تو پہلے کہ تو اس میں قوم سبا کا ذکر آتا ہے. یمن کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو قوم سبا کا ذکر ضرور آتا ہے. اسی کا شیخ نے یہاں ذکر کیا. اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا. یعنی سبا جیسے ہر زمانے میں الگ الگ جگہ کے بادشاہوں کے الگ الگ نام ہوتے تھے. فرعون کے جو بادشاہ ہوتے تھے, مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام فرعون ہوتا تھا. سبا کی قوم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب مکرب سبا, یعنی سبا وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا ان کا پایا تخت کون سا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا. تو ایک بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ اس زمانے میں یمن کی بادشاہت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ بادشاہت. اس کے بعد ایک اور بادشاہت کا یہاں ذکر کیا گیا, ہیرا
عراق کے آس پاس کے علاقوں میں اور ایک بادشاہت تھی جس کو کہتے ہیں ہیرا، وہ اس علاقے کا نام، پورا علاقہ، وہاں الگ بادشاہت تھی۔ جیسے آپ انڈیا کی تاریخ پڑھیں گے تو کتنی بادشاہتیں آتی، ہر جگہ کا ایک الگ الگ بادشاہ تھا، راجا، مہاراجے، اور اس کے بعد نوابوں کا زمانہ آیا تو الگ الگ نواب تھے، نواب دکن تھا، بھوپال تھے، نواب رانی پیٹ، یہاں کو آرکاٹ کے نواب تھے، الگ الگ نواب تھے۔ تو ویسے اس زمانے میں بھی الگ الگ بادشاہ تھے، تو اسی کا ذکر شیخ نے کیا، بڑی لمبی بحث کی۔ اس کے بعد شام کی بادشاہی کا ذکر کیا، سیریا۔ تو سیریا جب کہا جاتا ہے آج کے زمانے کا شام نہیں ہے، پہلے زمانے میں جب سیریا کہا جاتا تو بیت المقدس بھی اس میں کیا تھا، یعنی فلسطین، وہ ساری زمین، ساری چیزیں شام کہلاتی تھی۔ حجاز تو مکے میں آبادی کا، حجاز کا مطلب مکے کا جتنا علاقہ تھا، آس پاس کے جو بھی علاقے تھے وہ حجاز کہلاتے تھے، تو اس کا ذکر بھی انہوں نے یہاں کیا۔ اور اس کے بعد تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے حج ہوتا تھا، اور حج کے ذمہ داریاں الگ الگ لوگوں کی تھی، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری الگ، اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری الگ، الگ الگ لوگ سارے کام کرتے تھے۔ اسی کا ذکر شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو آپ کو جاننی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں جو ملتے ہیں، قصی، ان کا نام کیا ہے؟ قصی، تو کہتے ہیں تو ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیز وہ کرتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے بنایا، دار الندوہ، قصی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے آس پاس میں بنایا دار الندوہ۔ دار الندوہ سمجھنے کے لیے آپ کہیں کمیونٹی ہال، کیا بنایا اس زمانے میں؟ آج ہم لوگ کمیونٹی ہال دیکھتے ہیں، یہ کب بنایا گیا؟ وہ زمانے میں، تاکہ غریب بچوں کی شادیاں کیا ہوں، غریب بچوں کی شادیاں ہوں، اس کے لیے، یا کوئی بھی شادی کا معاملہ ہوتا تو وہاں دار الندوہ میں بنایا جاتا۔ اس کے بعد جب بھی جنگ ہوتی تو جنگ کا جھنڈا بھی قصی کے ہاتھوں سے باندھا جاتا، ایک بات۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی متولیت ہے، یعنی وہاں کی دیکھ بھال ہے، خانہ کعبہ کا پردہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بھی ذمہ داری ہوتی۔ اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی قصی، وہ لوگ سارے کام کرتے تھے۔ اور افادہ، حاجیوں کی میزبانی، کھانا کھلانا، یہ بھی ان کے حصے ہوتا تھا۔ تو یہ سارے کام تھے جو قصی اپنے طرف سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نسب نامہ پڑھیں گے تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرب کی سرداریوں کے بارے میں انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ باقی رہ جاتی ہے سیاسی سرگرمیاں۔ سیاست کسے بولتے ہیں؟ ہاں، تو انشاءاللہ کل آپ ایک کام کریں تو میرے ساتھ یہاں میں نے اردو میں صفحہ نمبر 50 پر 7 تک جو بھی باتیں خلاصے کے طور پر میں نے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے ہم نے بات شروع کی عرب کسے کہتے ہیں، عرب کا مطلب کیا ہے، عرب کا معنی کیا ہے، وہاں سے، اور عرب کی قومیں کتنی قسموں میں بٹتی ہیں، 3، عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ وہ قومیں ہیں جو ختم ہو چکی، یہ تو ہمیں۔ عرب مستعربہ وہ قحطانی قبیلے تھے جس کے بارے میں۔ عرب مستعربہ وہ جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جن کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی۔ تو یہ مختصر تھا۔ اس کے بعد جو ہم نے باتیں پڑھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا باتیں پیش آئیں، کہاں سے شروع کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو اس زمانے میں اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی کس قبیلے میں ہوئی؟ قبیلہ جو، اتنا یاد رکھیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ انگریزی میں پڑھ لے سکتے ہیں، ایک بار پڑھ لیں۔ تو میں نے صفحہ نمبر 50 پر 4 تک تو میں نے سنا دیا ہے، 54 یا 57 اردو میں 57 تک کی باتیں ہیں۔
اور جو باتیں اس میں ہیں یہ باتیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. جب انبیاء کا ذکر آیا اسماعیل علیہ السلام کا، اس میں ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ پر 3 ہی دن ہمارا درس ہے. کتنے دن ہیں؟ صرف 3. تو آپ لوگ غائب نہ ہوں. پہلا دن ہے، اس کے بعد جب چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے جب سنیں گے ایسا لگے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی اور وہ سارے شب و روز اللہ کی ابتدائی باتیں ہیں قوموں کی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے عرب ادیان و مذاہب. اس زمانے میں کیا کیا دین چلتے تھے، عربوں کے پاس کیا کیا دین چلتے تھے. کون سا دین چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دین کے باقیات تھے، کچھ چیزیں تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دین کی باتیں تھیں جس پر وہ چلتے تھے، لیکن بہت ساری بگاڑ انہوں نے اس میں پیش کر دیا. بہت ساری بدعتیں بنانی تھیں، جیسے جانوروں میں اتنا مرد کھانا، اتنا عورتیں نہیں کھانا، کھیتی کا بعض حصہ ایسے معبودوں کے لیے وقف کر دینا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دین میں یہ بت سب سے پہلے کون لایا. کون سے بت؟ لات، منات، عزا، ہبل. کون سا بت؟ ہبل. یہ بت کیسے مکے پہنچے؟ مکہ لانے والا کون تھا؟ کہاں سے لایا؟ اس کو کیا خواب دکھا؟ یہ ساری باتیں دین کے معاملے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بطور دین ان لوگوں میں رائج تھی. ہبل کی پوجا ہوتی تھی، لات کی، منات کی، عزا کی، وہ لوگ پوجا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہیں. کچھ لوگ تھے جو عیسائیت پر تھے، کچھ لوگ تھے دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی. تو میں جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ اردو کی کتاب پیج نمبر 58 سے ہم پڑھیں گے کہ عرب میں کیا کیا دین تھے، کیا کیا مذاہب اس زمانے میں مانے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ بڑے صبر کے ساتھ ہم یہ کتاب پوری طرح سے ختم کر سکیں. تو میں اسی پر بس کرتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع دیں کہ احسن طریقے سے ہم لوگ اچھی بات کو پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پا سکیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.